حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے تم سے سب سے زیادہ خطرہ جس بات کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے، اور کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے۔ مجھے آپ سے سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر سے ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر کہتے ہیں ریا کو، دکھلاوے کو۔ تو یہ سب سے زیادہ مجھے خطرہ آپ سے اس چیز کا ہے کہ کہیں آپ شرک اصغر میں نہ چلے جاؤ، دکھلاوے میں نہ چل جاؤ، ریا میں نہ چل جاؤ۔ کوئی بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور فلاحی کام ہو، رفائی کام ہو، جو بھی ہو عمل تھوڑا ہو پر اخلاص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ جو عمل دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے تو وہ اس عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ مجھے تمہارے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کسی بندے کے متعلق یہ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ مخلص ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر؟ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ 4 چیزیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو سمجھ لینا کہ وہ اخلاص والا ہے۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ کہ راحت اور آرام کی وہ پرواہ نہ کرتا ہو، راحت اور آرام کی پرواہ نہ کرتا ہو، دن رات اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا تن من دھن سب کچھ نشاور کر رہا ہے، اس کو راحت اور آرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بس آگے پہنچا دیتا ہو، خرچ کرنے والا ہو۔ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہو۔ اور بھائیو یہ یاد رکھنا، جو کچھ تم دو گے وہ انشاءاللہ پلٹ کر زیادہ ہو کر آپ کی طرف آئے گا، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ طاقت ہو، اور چاہے کہ وہ ہنر ہو، دولت ہو، کوئی چیز بھی ہو، جتنا تم اللہ کے راستے میں دو گے اس سے زیادہ اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ تھوڑا دو گے اخلاص کے ساتھ تو وہ زیادہ کر کے اللہ کہہ رہے میں تمہیں دے دوں۔ تو دوسری چیز کون سی ہے؟ کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آگے دینے والا ہو، آگے دینے والا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرتبے کی پستی کو پسند کرتا ہو، مرتبے کی پستی کو پسند کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تعریف اور مذمت اس کے آگے برابر ہو، نہ تعریف سے وہ خوش ہوتا ہو اور نہ مذمت سے وہ حیرت زدہ ہوتا ہو، افسردہ ہوتا ہو، پریشان ہوتا ہو۔ 4 چیزیں جس بندے کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھو وہ اخلاص والا ہے اور اللہ کے ہاں وہ مخلص آدمی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا، نائی سے سیکھا۔ ایک نائی سے میں نے
اخلاص کو سیکھا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے میرے زمانہ طالب علمی کے اندر میرے بال بڑے ہو گئے تھے اور استادوں نے کہا کہ جاؤ بال کٹوا کے آؤ، تو میں بال کٹوانے گیا اور جا کر نائی کی دکان پر دیکھا کہ نائی ایک آدمی کے بالوں کو کاٹ رہا ہے، ایک آدمی کے بالوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا جا کر کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ تو وہ اس نے فوراً اس آدمی کو جس کے بال وہ کاٹ رہا تھا فوراً پیچھے کیا کہ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اور اس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا اس کرسی کے اوپر اور بال کاٹنے لگ گئے، تو اور کہا کہ چلے جاؤ، چلے گئے وہ۔ پھر اللہ نے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو عروج دیا، بزرگ بنایا اور علم بھی دیا، عمل بھی دیا، تقوی بھی دیا، دولت بھی دی، طہارت بھی دی، پاکیزگی بھی دی، جب سب کچھ مل گیا تو یہ دل میں تھی کہ میں اس نائی کے پیسے واپس کروں گا، اس نائی کے پیسے واپس کروں گا۔ تو ایک دن جاتے ہیں اس کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانا۔ تو یاد کروایا کہ یاد کر میں فلاں ہوں اور بال کٹوانے آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے بالوں کو کاٹ دیا تھا اور پیسے نہیں لیے تھے، آج میں یہ پیسے دینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نائی نے مجھے کہا کہ تو بہت بڑا زمانے کا ولی ہے اور تمہیں ابھی تک یہ نہ پتہ چلا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں لیا جاتا، اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں لیا جاتا۔ میں نے اللہ کے لیے رضا کے لیے کیا تھا تو میں نے وہ اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں، اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو ہم جو بھی عمل کریں نا اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، نماز ہو، روزہ ہو، تہجد ہو، صدقہ خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، درود شریف ہو، کوئی بھی عمل کرے دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، دنیا کی ریا اور واہ واہ کے لیے نہ ہو، بیان ہو، قاری ہو اور جہاد والا ہو اور علم والا ہو، تو جو بھی ہم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم وہ تقسیم کریں یا اس پر عمل کریں تو اس میں اللہ کی رضا ہو، تو پھر وہ اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اس میں دکھاوا آ گیا، ریا آ گئی تو وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، وہ دنیا کے لیے ہوگی، وہ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔